کیا آپ کی قمیض کا گلا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور موڈے میں کھچاؤ اور جھول آ کر آرم ہول والی جگہ پر کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان ہیئر بینڈز کی مدد سے آرم ہول کی پرفیکٹ کٹنگ کرنا سکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ بہت سی کریٹیو ٹپس شیئر کروں گی۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اگر سلائی کرنے والی قمیض کسی سمارٹ، نارمل یا ہیلدی عورت کے لیے ہے تو یہ تیرے کے سائز آپ نے لکھ کر سیو کر لینے ہیں۔ اگر آپ قمیض کسی دبلی پتلی لڑکی کے لیے سلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی تیرے کی مارکنگ 7 انچ پر کرنی ہے۔ اگر عورت نارمل ہو، زیادہ موٹی نہ ہو تو آپ نے اس کے تیرے کی کٹنگ 7.5 انچ پر رکھ کر کرنی ہے۔ اگر آپ یہی قمیض کسی ہیلدی عورت کے لیے سلائی کرنے والے ہیں تو آپ نے اس کی مارکنگ 8 انچ پر رکھ کر کر لینی ہے۔ یہ دیکھیں، قمیض کی فرنٹ اور بیک کو میں نے پریس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے تہہ کر لیا ہے۔ اچھا، جو پہلے درجنیں ہوتی تھی وہ ہاتھ کو کچھ اس طریقے سے رکھ لیتی تھی اور آرم ہول کی مڈوں میں کٹنگ کر دیتی تھی، پر آج ہم ہیئر بینڈ کی مدد سے کٹنگ کرنا سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے اسکیل کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اس کی شولڈر کی مارکنگ کر لی ہے۔ اب اسے ہم کٹنگ کر دیں گے۔ یہ قمیض 18 سال کی بچی کے لیے ہے، اس لیے 7 انچ پر رکھ کر ہم اس کے تیرے کی مارکنگ کر لیں گے۔ اب ہیئر بینڈ سے موڈے کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم اس کے آرم ہول کی میجرمنٹ کر لیں گے۔ یہ 8 انچ بن رہی ہے۔ اب ہم اس انچی ٹیپ کو ہیئر بینڈ کے اوپر والی سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے گول گھما دیں گے اور جہاں پر 8 انچ کا نشان آ رہا ہے وہاں پر ہم چاک کی مدد سے نشان لگا دیں گے اور ایسے ہی اندر والی سائڈ پر بھی نشان لگا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، جو ہم نے 7 انچ پر مارکنگ کی تھی اس جگہ پر ہیئر بینڈ کی نوک کو رکھتے ہوئے کچھ اس طریقے سے گلائی دے دیں گے اور اس حصے کو ہم اب کٹنگ کر دیں گے۔ اگر آپ ہیئر بینڈ کی مدد سے آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو آرم ہول کی جو ڈیپ کٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ہیئر بینڈ سے بکرم کے یہ گلے بھی بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کا لنک کمنٹ سیکشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اب ہم اس کا سائز کر کے دیکھیں گے کہ ہماری کٹنگ پرفیکٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں، پہلے میں نے اس کے تیرے کی میجرمنٹ کی ہے، اب ایسے ہی ہم چیسٹ کی بھی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، جہاں پر چیسٹ کا نشان آ رہا ہے وہیں سے ہم فٹنگ کی کٹنگ کرنا شروع کریں گے۔ جہاں پر چیسٹ آ رہی ہے وہاں پر 1/2 انچ کو چھوڑ کر ہم نشان لگا دیں گے۔ اب ایسے ہی ہم فٹنگ کے لیے نشان لگا دیں گے اور ہپ کے لیے بھی۔ چیسٹ، کمر اور ہپ کا نشان لگانے کے بعد ہم ہاتھوں کی مدد سے فٹنگ کی ہلکی ہلکی گلائی دے دیں گے۔ بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ نے چیسٹ والی جگہ سے کٹنگ کو کرنا شروع کرنا ہے اور جو ہپ سے نیچے والی جگہ ہے وہاں پر بھی ہلکی سی گلائی دے دینی ہے کچھ اس طریقے سے۔ فٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد جو قمیض کا ناپ ہے اسے ہم اس کپڑے کے اوپر پھیلا دیں گے اور کچھ اس طریقے سے چوک کے نشان والی جگہ پر کٹکی لگا دیں گے۔ آرم ہول میں کھچاؤ کی ایک اور وجہ بھی ہے جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی۔ آپ سب نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آرم ہول میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اوور لاک کرواتے ہوئے آپ نے انہیں بولنا ہے کہ اوور لاک دونوں کپڑوں کو علیحدہ علیحدہ پکڑ کے کریں۔ کیا آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں کیپری کی کٹنگ بھی آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔